بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر کتاب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا ولادت سے رحلت تک کے ساتھ حاضر ہوں۔ اور اب جو ہم اس کتاب کے جس حصے کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے فصل سوم۔ ہم نے فصل دوم کو پچھلی آڈیو میں مکمل کر لیا ہے اور یہ پارٹ 5 ہے جو کہ ہم مل کر پڑھیں گے۔ اس فصل میں 2 باب ہیں۔ پہلا باب ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شادی، اور دوسرا ہے عبداللہ ابن جعفر طیار۔ یہ چیزیں ہم اس فصل میں پڑھیں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں پیج نمبر 64 سے۔ پیج نمبر 64 پر صرف یہی لکھا ہوا ہے کہ فصل سوم، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ اس میں 2 باب ہیں۔ ایک جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شادی، 2 عبداللہ ابن جعفر طیار۔ پیج نمبر 65 پہلا باب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شادی۔ جب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سن بلوغت کو پہنچی تو آپ سلام اللہ علیہا کی شادی آپ کے چچا زاد عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ قرار پائی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس امر کی طرف رغبت رکھتے تھے کہ ان کے بیٹوں کی شادی ان کے بھتیجوں کے ساتھ ہو، اور اس کا سبب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد علی علیہ السلام اور اولاد جعفر طیار کو دیکھ کر فرمایا تھا۔ ترجمہ: ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں۔ اور یہ بریکٹ میں لکھا ہے مناقب آل ابی طالب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305، اور ابن شہر آشوب بہار الانوار، جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 92، شیخ مجلسی، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ آگے لکھا ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شادی جناب عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ کر دی گئی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا پورے عزت اور احترام کے ساتھ اپنے شوہر عبداللہ ابن جعفر کے گھر تشریف لے گئیں، اور ان دونوں سے شریف و نجیب اولاد ہوئی جو شجرہ طیبہ کے ثمرات اور شاخیں تھیں، اور ان کی اولاد نے والد اور والدہ دونوں سے مجد و شرافت ورثے میں پائی۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 66 پر، جہاں پر دوسرا باب ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار۔ جناب عبداللہ کے والد جناب جعفر طیار کے حالات زندگی بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی مجھے جناب عقیل اور جناب ابو طالب علیہ السلام اور ان خاندان کے دوسرے افراد کے حالات زندگی بیان کرنے کی حاجت ہے، بلکہ ہمارا مقصود جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے شوہر جناب عبداللہ کے حالات زندگی بیان کرنا ہے۔ جناب عبداللہ اپنے زمانے کے مشہور و معروف شخصیت تھے، اور حسب و نسب، سخاوت و کرامت میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اور آپ کا ذکر فریقین یعنی بریکٹ میں لکھا ہے شیعہ و سنی نے اپنی کتب تاریخ، حدیث اور رجال میں مکمل ثنا و وضاحت سے کیا ہے، اور آپ کا شمار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہوتا ہے۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے بچپن ہی سے شجاع اور اخلاق کریمہ کے مالک تھے۔ سبط ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں آپ کا ذکر اولاد جعفر طیار میں کیا کہ عبداللہ نام تھا، اور اسی لیے اس کے والد کی کنیت ابو عبداللہ تھی، اور اس کے دوسرے بھائی محمد اور اون ہیں، اور ان کی ماں کا نام اسماء بنت امیس ہے۔ جب جناب جعفر طیار نے دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں حبشہ، اب جہاں لکھا ہے حبشہ وہاں پہ حاشیے میں ہمیں پڑھنا ہے، یہاں پہ لکھا ہے کہ حبشہ سے مراد موجودہ افریقی ملک ایتھوپیا ہے۔ اس کے شمالی مغرب میں سوڈان، اور مشرق میں بحر احمر، اور صومالیہ اور جنوب میں صومالیہ اور کینیا واقع ہیں۔ اس کے دارالحکومت کا نام اویس ابابا یا ادیس ابابا ہے۔ تو
تو یہ ہم نے حاشیہ پڑھ لیا. اب آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ جب جناب جعفر طیار نے دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں حبشہ ہی میں تینوں بھائی متولد ہوئے. پیج 67. اپنے بھائیوں میں سے مشہور و معروف حضرت عبداللہ تھے اور آپ انتہائی درجے کے سخی تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا شمار 5ویں طبقے کے اصحاب میں سے ہوتا ہے. جب حبشہ میں اسما کے ہاں عبداللہ متولد ہوئے تو کچھ ایام کے بعد بادشاہ حبشہ کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہوا. اس نے جناب عبداللہ کے نام کو متبرک گردانتے ہوئے اپنے بچے کا نام بھی عبداللہ رکھا اور اسما بنت امیس ہی نے عبداللہ بن نجاش کی رضاعت کی. ابن سعد اپنی کتاب الطبقات میں رقم طراز ہیں انورٹڈ کاما ہمیں واقدی نے بیان کیا اور اس نے محمد بن مسلم سے اور اس نے یحییٰ بن ابی یعلا سے. یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن جعفر طیار سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کے پاس آئے اور انہیں میرے والد کی موت کی اطلاع دی. میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک دست مبارک میرے سر پر رکھا اور دوسرا میرے بھائی کے سر پر رکھا. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. پھر فرمایا اے اللہ جعفر علیہ السلام کو بہترین ثواب عطا فرما اور اس کی ذریت کو بہترین ذریت قرار دے انورٹڈ کاما کلوز. پھر فرمایا اے اسما کیا میں تجھے ایک خوشخبری سناؤں سوالیہ نشان. میری ماں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. حضور نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے جعفر کو 2 پر عطا کیے ہیں جن کے ذریعے وہ جنت میں پرواز کرتا ہے. پیج 68. میری ماں نے عرض کیا یا رسول اللہ عوام کو بھی یہ خبر دے دو. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام سے اٹھے اور مجھے میرے ہاتھ سے پکڑا اور میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور ممبر پر تشریف لے گئے. مجھے ممبر کی نچلی سیڑھی پر اور اپنے سامنے بٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر حزن و ملال عیاں تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ میرے بھائی اور چچا زاد کے ساتھ بہت سے دوسرے افراد بھی ہیں لیکن جعفر علیہ السلام شہید ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے 2 پر عطا کیے ہیں جن کے ذریعے وہ جنت میں پرواز کرتا ہے انورٹڈ کاما کلوز. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور مجھے لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئے اور کھانے کا حکم دیا اور میرے گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے. ہمارے لیے بہترین اور عمدہ غذا تیار کروائی. پھر ہم 3 روز تک مختلف ازواج کے گھروں میں کھانا کھاتے رہے. اس کے بعد ہم واپس اپنے گھر لوٹ آئے. میں نے ایک بھائی سے بکری لی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ اس میں برکت عطا فرما. پس میں نے جو کچھ بھی اس میں سے خریدا یا فروخت کیا اسے ہمیشہ بابرکت پایا. ایک مرتبہ عبداللہ بن جعفر علیہ السلام معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. عبداللہ بن جعفر کی گفتگو ان کے قوت قلب، ثبات قدمی اور مبدا و عقیدہ میں ایمان راسخ پر دلالت کرتی تھی اور وہ کسی ظالم و جابر کی بد زبانی کی پرواہ نہ کرتے تھے اور آپ انتہائی درجے کے فصیح و بلیغ اور اعلیٰ پائے کے ادیب تھے. ابن ابی حدید نے اپنی تصنیف شرح نہج البلاغہ میں مدائنی سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ معاویہ اور عمرو بن عاص اکٹھے بیٹھے تھے کہ نگہبان نے جناب عبداللہ کے آنے کی اطلاع دی. عمرو بن عاص کہنے لگا بخدا آج کا دن بدترین منحوس ہے. معاویہ نے کہا ایسا نہ کہو تو نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا. شاید کہ وہ ہمارے لیے وہ بات ظاہر کرے جو ہم سے مخفی و پوشیدہ ہو اور ہم اس کو پسند نہیں کرتے. وہ ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں. پیج 69 پر ہم ہیں. جب جناب عبداللہ بن جعفر علیہ السلام تشریف لائے تو معاویہ نے اسے اپنے قریب بٹھایا. یوں جناب عبداللہ کا معاویہ کے قریب بیٹھنا
عمروں کو ناگوار گزرا تو یہ حضرت علی علیہ السلام سے ظاہر بظاہر حسد کرنے لگا اور جناب علی علیہ السلام کے متعلق قبیح عیب بیان کرنے لگا۔ یہ سن کر جناب عبداللہ علیہ السلام کا رنگ تبدیل ہونے لگا اور غصے کی وجہ سے جسم لرزنے لگا، بجلی کے مانند اپنے مقام سے اٹھے۔ عمرو بن عاص نے کہا رک جاؤ اے ابو جعفر۔ جناب عبداللہ نے فرمایا رک جا تیری ماں مر جائے۔ پھر یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ: تو ہماری قوم پر اپنے حلم کا گمان کرتا ہے جبکہ تو مرد حلیم سے جاہل و ناآشنا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر اپنی آستینوں کو اوپر چڑھایا اور فرمایا اے معاویہ، کب تک تو ہمارے غیظ و غضب کو ہوا دیتا رہے گا؟ کتنی ہی مرتبہ ہم نے تیرے ناپسندیدہ اقوال، سوء ادب اور رذیل اخلاق پر صبر سے کام لیا۔ تیری نسل ختم ہو۔ کم از کم ساتھی کے آداب کا ہی خیال رکھا کرو۔ کیا تیرا دین تجھے اس طرح کی گفتگو سے منع نہیں کرتا؟ اگر تو اسلام کا خیر خواہ ہوتا تو کنیزوں کی اولاد اور غلاموں کو اتنے مرتبے نہ دیتا۔ شرفاء کی توہین صرف گھٹیا قسم کے افراد ہی کیا کرتے ہیں۔ پیج نمبر 70۔ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں زبردستی دوسری قوم میں شامل کیا گیا ہے، لیکن تو مسلمانوں کے خون بہانے کے بعد ان کے انساب کو بھی غارت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ راہ حق پر چلنے کی کوشش کر۔ تو نے ایک عرصے سے راہ حق کو چھوڑا ہوا ہے اور گمراہی کی تاریکیوں میں ٹابکٹوئیاں مار رہا ہے۔ تنہائی میں جو تیرا جی چاہے وہ کرتا رہ، لیکن ہماری موجودگی میں بد کلامی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے حقوق تیرے ہاتھ میں نہ ہوتے تو ہم کبھی تیرے پاس نہ آتے۔ اگر تو نے مجھے میری طاقت سے زیادہ تکلیف دینے کی کوشش کی تو یہ تیرے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ معاویہ نے ان سے کہا ابو جعفر، میں آپ علیہ السلام کو قسم دیتا ہوں کہ آپ بیٹھ جائیں۔ خدا اس پر لعنت کرے جس نے آپ کو غصہ دلایا ہے۔ ہم آپ علیہ السلام کی ہر تمنا پوری کریں گے۔ آپ ماشاءاللہ عزت و منصب رکھنے والے شخص ہیں۔ اگر بالفرض ایسا نہ بھی ہوتا تو آپ علیہ السلام کا اخلاق و کردار ہی آپ کے لیے شفاعت کرنے والا ہوتا۔ آپ علیہ السلام دو پر رکھنے والے انسان کے فرزند ہیں اور بنی ہاشم کے سردار ہیں۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا بنی ہاشم کا سردار میں نہیں ہوں۔ حسن اور حسین علیہ السلام بنی ہاشم کے سردار ہیں اور منصب پر ان سے کوئی بھی جھگڑا نہیں کر سکتا۔ معاویہ نے کہا آپ اپنی حاجت بیان کریں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے پورا کروں گا، اگرچہ میرا سارا خزانہ ہی خالی کیوں نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اس محفل میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلے تو معاویہ نے درہم و دینار کی ایک تھیلی ان کے پاس بھیجی اور حاضرین سے کہا کہ تم نے انہیں دیکھا ہے؟ یہ اپنی چال ڈھال اور گفتار میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ میری خواہش ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ دولت لے کر ہی وہ مجھے اپنا بھائی بنا لیں۔ پیج 71۔ پھر معاویہ نے عمرو بن عاص سے کہا کہ تو نے انہیں جواب کیوں نہ دیا؟ عمرو بن عاص نے کہا اس کی وجہ بھی تجھے معلوم ہے۔ معاویہ نے کہا ممکن ہے کہ تو یہ کہے کہ وہ تیرے جواب سے ڈرتے تھے۔ خدا کی قسم وہ تو مجھے گفتگو کے قابل ہی نہیں جانتے، اسی لیے انہوں نے مجھ سے گفتگو کی اور تجھ سے کوئی بات تک نہیں کی ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا کیا تم میرا جواب سننا چاہتے ہو؟ معاویہ نے کہا اب جب کہ وہ اٹھ کر چلے گئے ہیں تمہیں اپنا جواب سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی اور لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ یہ بریکٹ میں ہے شرح نہج البلاغہ معتزلی طبعہ مصر 1385 ہجری، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 295 سے 297، اور یہاں پر یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ لکھی ہے جناب عبداللہ نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قیام کیوں نہ کیا؟ سوالیہ نشان۔ اس کے نیچے تحریر ہے کہ ہر ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ جناب عبداللہ ابن جعفر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عراق کا سفر اختیار
نہ کیا؟ سوال، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے متعلق بہت سے احتمالات پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے کون سا احتمال صحیح ہے اس کے متعلق حتمی طور پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو کچھ ہمارے ذہن میں متبادر ہو سکتا ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ مدینہ منورہ میں اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے کسی کا موجود رہنا لازمی امر تھا تاکہ بنی امیہ شجرہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل طور پر خاتمہ نہ کر سکیں، اور یہ ضروری تھا کہ جو شخص مدینہ منورہ میں مقیم ہو وہ مضبوط شخصیت کا مالک ہو تاکہ اسلام کے اصلی خطوط کی حفاظت و نگہداری کر سکے، کیونکہ اسلام کے اصلی خطوط کے محافظ صرف اور صرف محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ مدینہ منورہ میں ایسی شخصیت کا موجود رہنا ضروری تھا کہ جس کے متعلق دشمن کو 1000 بار سوچنا پڑے اور اس کا مارنا دشمن کے لیے آسان نہ ہو۔ پیج 72۔ وہ افراد جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خروج کیا اور مدینہ منورہ میں موجود رہے، ان میں سے بعض افراد کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں: 1 حضرت عبداللہ ابن جعفر، 2 محمد ابن حنفیہ، 3 ام المومنین جناب ام سلمہ، 4 حضرت امام علی علیہ السلام کی ہمشیرہ بی بی ام ہانی، 5 حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ حضرت ام البنین، 6 حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ لیلہ، 7 جناب فاطمہ صغریٰ بنت امام حسین علیہ السلام، وہ بیمار تھیں اس لیے شریک سفر نہ تھیں۔ اچھا سامعین، جب ہم نے یہاں پہ نمبر 6 پڑھا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ لیلہ، یہاں پر اشارہ ہمیں دیا گیا کہ ہم جا کے پڑھیں حاشیے میں۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قول کی بنا پر جناب لیلہ سفر کربلا میں موجود نہ تھیں، اور آگے جو ہے وہ بریکٹ میں لکھا ہے جناب محدث محلاتی اپنی کتاب فرسان الحجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 287 میں رقم تراز ہیں کہ جناب ام لیلہ کا کربلا میں مدینہ میں بھی جناب ام لیلہ کا کربلا میں بلکہ مدینہ میں بھی اس وقت زندہ ہونا کہیں نظر سے نہیں گزرا۔ جناب شہید مطہری اپنی کتاب حماسہ حسین میں جناب ام لیلہ کا کربلا میں موجود ہونے سے انکار کرتے ہیں، بلکہ سانحہ کربلا کے واقع ہونے سے پہلے ان کی وفات کے قائل ہیں۔ اور یوں بریکٹ کلوز ہو گیا اور ہم نے جو حاشیے میں پڑھنا تھا پڑھ لیا، اور اب ہم آگے چل رہے ہیں جہاں پہ لکھا ہے کہ جناب عبداللہ کے سفر کربلا میں شریک نہ ہونے کا ایک احتمال یہ بھی ہے کہ آپ انتہائی بوڑھے تھے، لیکن یہ احتمال تاریخ سے ثابت نہیں، کیونکہ اس وقت آپ کی عمر 55 سال تھی اور یہ کوئی اتنی بڑی عمر نہیں کہ انسان سفر نہ کر سکے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ آپ نابینا ہو چکے تھے۔ اگر تاریخ سے یہ احتمال ثابت ہو جائے تو یہ ایک قابل قبول اور قوی احتمال ہوگا۔ آگے لکھا ہے واللہ العالم بحق الامور۔ اور یوں پیج 72 کے اوپر ہم نے فصل صوم کو مکمل کر لیا۔ اب پیج 73 کے اوپر ہم فصل چہارم کی طرف چلتے ہیں۔ فصل چہارم میں صرف ایک ہی ٹاپک پر بات کی گئی ہے اور وہ ہے اولاد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مروان کا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بیٹی کے لیے یزید کی خواستگاری کے لیے آنا۔ اولاد جناب سیدہ زینب۔ جناب زینب کی اولاد کی تعداد اور ان کے اسماء کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ علامہ طبرسی نے اپنی کتاب اعلام الورا میں 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کا ذکر کیا ہے: علی علیہ السلام، جعفر علیہ السلام، عون الاکبر اور ام کلثوم علیہ السلام۔ اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے اعلام الورا با اعلام الہدا، طبرسی، طبع نجف اشرف، سن 1390 ہجری، صفحہ نمبر 204۔ اور یوں یہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلا پیراگراف ہے سبط ابن جوزی نے اپنی تصنیف تذکرۃ الخواص میں 4 بیٹوں اور 1 بیٹی کا ذکر کیا ہے: علی علیہ السلام، عون الاکبر علیہ السلام، محمد علیہ السلام، عباس علیہ السلام اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا۔
اور اس گفتگو کے بعد آگے بریکٹ میں لکھا ہے تذکرۃ الخواص سبط ابن جوزی طبع اللبنان 1401 ہجری، صفحہ نمبر 175، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اگلا پیراگراف کہتا ہے کہ محمد علیہ السلام اور اون علیہ السلام دونوں اپنے ماموں حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں روز عاشوراء کربلا میں شہید ہو گئے، اور ام کلثوم کی تزویج اپنے چچا زاد قاسم بن محمد بن جعفر کے ساتھ ہوئی، اور وہ بھی سانحہ کربلا میں شہید ہو گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے مروان کا یزید کے لیے رشتہ لے کر مروان کا یزید کے رشتے کے لیے آنا۔ خاندان بنو امیہ حقارت نفسیہ اور ذلت و رسوائی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور انہوں نے جو کافی طویل عرصے حکومت کی اسے انہوں نے جھوٹ، بہتان، ظلم اور عداوت کے ساتھ غصب کر رکھا تھا، اور تاریخ ان کے ظلم و بربریت، حسد و تکبر اور ذلت و رسوائی سے بھری پڑی ہے۔ معاویہ کی دادی جس کا نام حماسہ تھا، ہے میم الف سین ہے، مکے کی مشہور فاحشہ عورت تھی، اور اس کے گھر پر لوگوں کو دعوت زنا دینے کے لیے پرچم لگا ہوا تھا۔ ہندہ جو معاویہ کی ماں اور ابو سفیان کی بیوی تھی، یہ کینہ پرور، بد کردار، بدبودار، جگر خوار اور دل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کینہ اور عداوت رکھنے والی عورت تھی۔ ابو سفیان معاویہ کا باپ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں مشرکین و ملحدین کا سردار، تمام فتنوں کا سرچشمہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے والوں کا رئیس و سردار تھا، اور انہی ماسلف کا ناخلف بیٹا معاویہ تھا جس نے یہ تمام خصائل رذیلہ وراثت میں پائے تھے۔ قرآن مجید میں جس شجرہ ملعونہ کا ذکر ہے، یہ اسی شجرہ ملعونہ کا ثمر تھا، اور یہ خوب جانتا تھا کہ لوگ اس کے آباء و اجداد کے کردار اور خود اس کے کردار کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ پس کس طرح اس نقص شدہ شعور کی اصلاح کی جا سکتی تھی، اور کس طرح ان عیوب پر پردہ دیا جا سکتا تھا جنہوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ یہی احساس و شعور تھا جو معاویہ کے دل میں ایک پھانس کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ معاویہ یہ چاہتا تھا کہ جو دھبے اس کے خاندان پر ہیں ان کو شرافت و مجد کے ساتھ دھو ڈالے، تاکہ اس احساس و شعور سے خلاصی پا سکے اور اپنی زندگانی سے ان رسوائیوں کو دور کر سکے۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر اس نے مختلف ہیلے اپنائے، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ اس نے یہ بھی اپنایا کہ اشراف خاندان کی بیٹیوں سے شادی کی جائے، تاکہ بنی امیہ بھی معاشرے میں ایک عزت دار اور معتبر خاندان سمجھا جا سکے۔ معاویہ کے علم و بصیرت کے مطابق علوی خاندان، اب بریکٹ میں ہے خاندان رسالت، طاہر و مطہر و اشرف ترین خاندان تھا، لہٰذا وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے اس خاندان کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے اور دونوں خاندان ایک شمار ہوں۔ سامعین، اس وقت ہم صفحہ نمبر 75 پر ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام نے وقت شہادت وصیت فرمائی تھی کہ مغیرہ بن حارث بن زبیر بن عبد المطلب امامہ بنت زینب بنت رسول خدا کے ساتھ عقد ازدواج کرے۔ اچھا، جہاں پہ لکھا ہے امامہ بنت زینب، وہاں پہ حاشیے میں دیکھنا ہے، حاشیے میں لکھا ہے امامہ بنت زینب ربیعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں۔ چلیں جی آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہی وہ امامہ ہے جس کے متعلق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جناب امام علی علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی اور کہا تھا کہ امامہ کے ساتھ عقد ازدواج کرنا، کیونکہ وہ میری اولاد کے مانند ہے۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام نے مغیرہ کو
امامہ کے ساتھ شادی کرنے کی وصیت کی تھی تاکہ معاویہ اس کے ساتھ شادی نہ کر سکے، کیونکہ امام علیہ السلام اپنے علم امامت کے ساتھ جانتے تھے کہ معاویہ اپنے مذموم مقاصد کی خاطر اس کے ساتھ عقد کرتا اور پھر فخر کرتا کہ وہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور نبی کی نواسی اس کے عقد میں ہے۔ لہٰذا جناب علی علیہ السلام نے مغیرہ کو امامہ کے ساتھ تزویج کی وصیت کر کے معاویہ پر یہ دروازہ بھی بند کر دیا اور اسے نسب و حسب کی تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ کچھ مدت کے بعد معاویہ نے ایک دوسرا طریقہ اپنایا اور اس نے مروان بن حکم جو زرقاء و زانیہ کا بیٹا تھا اور اسی کی مانند خسیس، قابل ملامت، لائق حقارت، شیخیاں بگھارنے والا اور بے حیا و بے شرم تھا، کو ایک خط لکھا کہ وہ اس کے بیٹے یزید کے لیے جناب عبداللہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی دختر کلثوم کی خواستگاری کرے۔ پیج نمبر 76۔ یہ مروان بن حکم حکومت معاویہ کی طرف سے حجاز کا حاکم تھا۔ مروان جناب عبداللہ کے پاس آیا اور آنے کا مقصد بیان کیا۔ یہ واضح اور روشن ہے کہ جناب عبداللہ علیہ السلام کلثوم سلام اللہ علیہ کے والد اور اس پر حق ولایت رکھتے تھے، اور جناب عبداللہ معاویہ کے مذموم ارادوں سے خوب واقف و آگاہ تھے، اور اس خواستگاری کے مفہوم سے بھی اچھی طرح آگاہ تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام گھر کے بڑے، خاندان کے سید و سردار اور قبیلے کے اشرف ترین فرد ہیں۔ جناب عبداللہ اس وقت تک اس بات کو قبول نہیں کرتے تھے جب تک امام حسین علیہ السلام راضی و خوشنود نہ ہوں۔ جناب عبداللہ نے ان خبیثوں کے اس شیطانی ہیلے اور پریشان کن مقصد سے خلاصی کے لیے مروان سے کہا، اس معاملے کے لیے تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے سردار امام حسین علیہ السلام جو کہ اس بچی کے ماموں ہیں کے پاس جانا چاہیے۔ پھر بعد میں جناب عبداللہ نے اس واقعے کی اطلاع امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں اس امر میں اللہ تعالیٰ سے خیر و اصلاح کا طلبگار ہوں۔ پھر یہ دعائیہ جملے ادا کیے۔ ترجمہ: اے پروردگار، اپنی اس کنیز کے لیے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی کے ساتھ تزویج پسند فرما۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جب لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہوئے تو مروان چند معزز حضرات کو ساتھ لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور امام علیہ السلام کے پہلو میں ایک طرف بیٹھ گیا اور کہنے لگا، معاویہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں عبداللہ سے اس کی دختر کی یزید کے لیے خواستگاری کروں، اور اس کا حق و مہر وہی ہوگا جو اس کا باپ چاہے گا، تاکہ دونوں خاندانوں کے درمیان صلح و آشتی ہو اور ساتھ ہی عبداللہ کا بوجھ بھی اتر جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ آپ علیہ السلام کی نسبت یزید پر زیادہ رشک کرتے ہیں، اور تعجب ہے کہ کس طرح یزید سے حق مہر طلب کیا جائے گا جبکہ وہ ایسا کفو ہے کہ جس کا کوئی کفو نہیں ہوتا، اس کے چہرے سے بادل سیراب ہوتے ہیں۔ پس اے ابو عبداللہ، خیر کی طرف پلٹ آؤ، قبل اس کے کہ امام عالی مقام کا جواب نقل کیا جائے، مروان کے کلام پر غور و خوض کیا جائے۔ یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ یہ دونوں، یعنی کہ بریکٹ میں ہے معاویہ اور مروان، انتہائی درجے کے شیخیاں بگھارنے والے تھے، اور یقیناً مفاہیم کو دوسری صورت میں تبدیل کرنے کا سبب ان کے نفوس کی پلیدگی اور روح کی خباثت و خساست ہے۔ حقیر کو شریف میں بدل دیا جائے اور ذلیل کو محترم و مکرم میں تبدیل کیا جائے۔ وہ پیشانی جو کبھی خدا کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوئی، اسے بادلوں کے سیراب کا محور قرار دیا، اور جو کفر و فجور کی گود میں پرورش پاتا رہا اسے قابل رشک قرار دیا، اور معاشرے کے پست ترین فرد کو عرفہ و اجل قرار دیا۔ مروان کا مقصد یہ تھا کہ عبداللہ
بغیر مہر کے بیٹی یزید کو ہدیہ کر دے۔ مروان کی منطق اور اس کے دماغ کا نچوڑ یہی فکر تھی، اور اس کے کلام کا حاصل مقصد یہی تھا۔ اس نے بڑی جرأت کے ساتھ بلند آواز سے اپنا مدعا بیان کیا تاکہ تمام حاضرین محفل اس کے مقصد کلام کو جان لیں، لیکن اب یہ بریکٹ میں لکھا ہے اقتدار کے نشے میں، لیکن وہ اس بات کو بھول گیا کہ کس کے ساتھ کلام کر رہا ہے اور کس کے سامنے کس کی مدح و تعریف کر رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ پتھر کی مانند گنگ ہو گیا اور اس کی باطل و گمراہ کن باتوں کو پست و حقیر ثابت کر دیا اور اس کی خرافات کو جھٹلا دیا۔ پیج 78 یہ لکھا ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا۔ اب یہ مکمل عربی لکھی ہے ایک پیراگراف میں، جس میں نہ زیر ہے نہ زبر ہے نہ پیش ہے، یعنی عربی کے کوئی بھی حرکات نہیں واضح ہیں، اس کو پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کی قوت منطق، نفس کی بلندی، روح کی شرافت اور سیرت کی پاکیزگی کا مشاہدہ کریں کہ امام علیہ السلام نے کس طرح سے مروان بن حکم کو واضح اور روشن جواب دیا۔ امام علیہ السلام نے خداوند قدوس کی حمد و ثنا کے ساتھ اپنے کلام کا آغاز فرمایا، جس نے آپ کو منتخب فرمایا تھا، اور یہ بلاغت کی انتہا اور مقتضائے حال کے مطابق مناسب کلام ہے۔ امام علیہ السلام نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ خداوند منان نے ان کے خاندان کو نبوت و امامت کے لیے منتخب فرمایا۔ کلام امام علیہ السلام میں ایسے فضائل و خصائص موجود تھے کہ کسی دوسرے کے کلام میں نہیں پائی جا سکتی۔ وہ شرف میں سے اعلیٰ مقام پر فائز، اور رب العزت نے ان کو عظمت و بزرگی عطا فرمائی تھی۔ ان کے درمیان اور ان کے غیروں کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان یا کنکر و گوہر نایاب کے درمیان۔ جب ان اور دوسرے لوگ جو جرائم میں ملوث دوبارہ سے پڑھتی ہوں یہاں سے، جب ان اور دوسرے لوگ جو جرائم میں ملوث نہیں ہوئے اور جن کے نامہ اعمال برائیوں سے پاک ہیں کے درمیان واضح فرق ہے، تو بھلا معاویہ، یزید اور مروان اس پاکیزہ خاندان کے ساتھ کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حمد خدا بجا لاتے ہوئے فرمایا، تمام حمد و ثنا اس خدا کے لیے سزاوار ہے جس نے اپنی ذات کے لیے ہمیں چنا اور اپنے دین کے لیے ہمیں منتخب فرمایا اور اپنی مخلوق پر ہمارا انتخاب فرمایا۔ پھر فرمایا، اے مروان، جو تو نے کہا ہم نے سن لیا ہے۔ تیرا یہ کہنا کہ اس کا مہر اس کے باپ کی پسند کے مطابق ہوگا، مجھے اپنی قسم خاندان نبوت اور امامت کی خواتین کا حق مہر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا سے زیادہ نہیں ہوتا، اور وہ 12 اوقیہ ہے، یعنی 480 درہم۔ اور تیرا یہ کہنا کہ اس کے ساتھ اس کے باپ کا قرض بھی ادا ہو جائے گا، تو بتاؤ کب ہم نے اپنی خواتین کو قرض ادا کرنے کے لیے استعمال کیا ہے؟ اور تیرا یہ کہنا کہ اس طرح 2 خاندان اور گھرانوں کے درمیان صلح اور آشتی ہو جائے گی، تو جان لو کہ ہماری تمہارے ساتھ عداوت و دشمنی فقط اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم ہرگز دنیا کے لیے تم سے صلح نہیں کر سکتے۔ بس جو نسب کے لحاظ سے عاجز ہو تو سبب کس طرح اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ سوالیہ نشان اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ مروان کا اس شادی سے مقصد خیر و شر، فضائل و رذائل اور اولیاء اللہ و دشمنان خدا کے درمیان مصالحت ہو جائے۔ کیا اولیاء اللہ ہمیشہ اعداء اللہ کے ساتھ برسرے پیکار نہیں رہتے؟ سوالیہ نشان، کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ ان کی قیادت و سیادت منصبی ہے؟ سوالیہ نشان، کیا ان کے زعما جرائم اور رسوائیوں میں ملوث نہیں تھے؟ ان خاندانیوں کے درمیان مصالحت کے کیا معنی؟ اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، اور ہم اس وقت پیج 79 کو مکمل پڑھ چکے ہیں، اور اب اگلی آڈیو میں ہم اس سے آگے چلیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔